قادیانیوں کو کہتے ہیں کہ کافر مت کہو. بھائی کیا کہیں پھر؟ مسلم کہیں؟ کہہ رہے بس ان کی جو رائے ہے ہم مسلم ہیں. ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کوئی ٹھیکیدار تھوڑی ہے کسی کو کافر کہنے کے، لہٰذا ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ آپ بڑے مزے سے قادیانیوں کو فیور دے رہے ہو، آپ بہت مزے سے فیور دے رہے ہو. ہم کون ہوتے ہیں کسی کو؟ جس کو اللہ کافر کہہ رہا ہو تو ہم کیوں نہیں اس کو کافر بولیں گے؟ اللہ نے کہا نا قل یا ایھا الکافرون، اللہ نے کافروں کو کیا بولا ہے؟ اور میں غامدی صاحب سے کہتا ہوں چلو ہم کافر نہیں بولتے، غیر مسلم تو بولنے دو نا. قادیانی کیا ہیں؟ غیر مسلم، کافر نہیں بولتے. آپ کا ہم خیال کر لیتے ہیں آپ کے نظریے کا. ان کو تو اس سے بھی چڑ ہے کہ آپ کون ہوتے ہو کسی کو غیر مسلم کہنے والے. تیسرے نقطے کی طرف بڑھیے جو سب سے زیادہ زیر بحث رہتا ہے. وہ نقطہ کیا ہے؟ اس کے بعد یعنی یہ دو باتیں تو ہو گئیں، یہ معاملہ کن لوگوں کا ہوا؟ وہ کہ جو اپنے آپ کو غیر مسلم کہتے ہیں یا ہندو کہتے ہیں یا مسیحی کہتے ہیں، یعنی وہ مسلمان نہیں ہیں. ٹھیک، ان کے بارے میں ہم نے بتایا کہ ہم کیا رویہ اختیار کریں گے. اس کے بعد وہ لوگ کہ جو ارتداد اختیار کر کے کسی دوسرے مذہب کو قبول کر لیتے ہیں، ان کے بارے میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا. اس کے بعد ان لوگوں کا معاملہ ہے جو مسلمان ہیں، اپنے مسلمان ہونے کا اقرار بلکہ اس پر اصرار کرتے ہیں. ٹھیک، یعنی آپ فرد کی حیثیت سے ان سے بات کریں، آپ جماعت کی حیثیت سے ان سے بات کریں، وہ اصرار کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں، اون کرتے ہیں اسلام کو. یعنی ظاہر ہے کہ وہ جس طرح میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں. اس کے بعد ان لوگوں کا معاملہ ہے جو مسلمان ہیں، اپنے مسلمان ہونے کا اقرار بلکہ اس پر اصرار کرتے ہیں، مگر اب یہ مگر ہے جو سمجھنے کی چیز ہے. پھر سنیے، جو مسلمان ہیں اپنے مسلمان ہونے کا اقرار بلکہ اس پر اصرار کرتے ہیں، مگر کوئی ایسا عقیدہ یا عمل اختیار کر لیتے ہیں جو عام طور پر اسلام کی تعلیمات کے منافی سمجھا جاتا ہے. عام طور سے کیا؟ عام طور پر یعنی مسلمان بالعموم. آپ دائیں بائیں پوچھیں، مثال کے طور پر کسی آدمی سے آپ بات کریں کہ کیا فرشتوں کو ماننا ضروری ہے؟ فلاں آدمی تو نہیں مانتا، تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے. یعنی وہ باتیں جو ہر آدمی کے علم میں ہیں، کسی بڑی بات کا وہ انکار کر رہے ہیں. مگر کوئی ایسا عقیدہ یا عمل اختیار کر لیتے ہیں جو عام طور پر اسلام کی تعلیمات کے منافی سمجھا جاتا ہے، یا کسی آیت یا حدیث کی کوئی ایسی تعویل اختیار کر لیتے ہیں. تعویل اختیار کر لیتے ہیں یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے یا اس حدیث کا مطلب یہ ہے. یہاں وہ کسی آیت کا انکار نہیں کر رہے، کسی حدیث کا انکار نہیں کر رہے، اس کا مطلب بیان کر رہے ہیں. کوئی ایسی تعویل، کوئی ایسا مطلب اختیار کر لیتے ہیں جسے کوئی عالم یا علماء یا دوسرے تمام مسلمان بالکل غلط سمجھتے ہیں. یعنی آپ دیکھیے یہ مختلف مدارج ہیں، ہمیں ان سب سے سابقہ پیش آتا ہے. کوئی عالم کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ بات تو اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے. اچھا، بعض موقع کے اوپر سب بڑے بڑے علماء یہی بات کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ سارے مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ تو بالکل غلط بات ہے. یعنی یہ وہ معاملات ہوتے ہیں جن میں گویا ایک طرح کا اجماع نقل ہوا ہے، جسے کوئی عالم یا علماء یا دوسرے تمام مسلمان بالکل غلط سمجھتے ہیں. اب میں نے اس میں مسلمانوں کے اکابر کی مثالیں دی ہیں، یعنی عام لوگوں کی نہیں دی. مثلا امام غزالی اور شاہ ولی اللہ، یہ ذہن میں رکھیے کہ دونوں اس امت کے اساتین میں سے ہیں. امام غزالی دین کی جو تعبیر اس وقت مسلمانوں میں رائج ہے، جس کو میں صوفیانہ تعبیر کہتا ہوں، اس کے سب سے بڑے آدمی ہیں، اور آخری زمانے میں مسلمانوں کی علمی روایت کے سب سے بڑے آدمی کی حیثیت بر صغیر میں شاہ ولی اللہ کو حاصل ہے. مثلا امام غزالی اور شاہ ولی اللہ جیسے بزرگوں کا یہ عقیدہ کہ توحید کا منتہائے کمال وحدت الوجود ہے. اب یہ ایک نقطہ نظر ہے، ٹھیک، انہوں نے اختیار کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ توحید جو تم لوگ مانتے ہو یہ تو عوام کی توحید ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ توحید کمال پر کب پہنچتی ہے؟ جب آدمی وحدت الوجود کا طریقہ اختیار کرتا ہے. اچھا، یعنی وہ یہ مانتا ہے کہ وجود ایک ہی ہے. یہ ماننا اصل توحید ہے، یہ توحید کا منتہائے کمال ہے. یا محی الدین ابن عربی کا یہ نظریہ کہ ختم نبوت کے معنی یہ نہیں ہے کہ نبوت کا مقام اور اس کے کمالات ختم ہو گئے ہیں. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبوت کا مقام اب کسی کو نہیں ملے گا یا نبوت کے کمالات اب کسی کو نہیں ملیں گے، بلکہ صرف یہ ہے کہ اب جو نبی بھی ہوگا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پیرو ہوگا. اس کے بعد وہ نبوت کی ایک اور اصطلاحی تعبیر اختیار کرتے ہیں جس کو عام مسلمان نہیں مانتے یا عام علماء نہیں مانتے. جس طرح بہت سے علماء وحدت الوجود کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آگے
یا اہل تشیع کا یہ نقطہ نظر، اہل تشیع یعنی شیعہ حضرات کا، یا اہل تشیع کا یہ نقطہ نظر کہ مسلمانوں کا حکمران بھی مامور من اللہ ہوتا ہے، یعنی صرف اللہ کے نبی نہیں آتے بلکہ مسلمانوں کا حکمران بھی اللہ کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے جسے امام کہا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس منصب کے لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا تقرر اسی اصول کے مطابق خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر دیا گیا تھا، جسے قبول نہیں کیا گیا۔ ساری مثالیں دے رہے ہیں۔ یعنی یہ گویا ان کا نقطہ نظر ہے کہ امامت ایک الگ منصب ہے، مسلمانوں کا امام یا مسلمانوں کا حکمران وہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے، وہ ان کی دینی اور مذہبی رہنمائی بھی کرتا ہے، وہ دنیاوی امور میں بھی ان کا امام ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اسی حیثیت سے مقرر کر دیا گیا تھا، اس کو قبول نہیں کیا گیا۔ یہ گویا ان کے نقطہ نظر کا خلاصہ ہے جس کو بڑی بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مسلمانوں میں بہت بڑی تعداد بلکہ اکثریت اس کو نہیں مانتی، جن کو عام طور پر ہم اہل سنت کہتے ہیں، وہ سب اسے نہیں مانتے۔ یا علامہ اقبال جیسے جلیل القدر مفکر کی یہ رائے ہے کہ جنت اور دوزخ مقامات نہیں بلکہ احوال ہیں، یعنی ہمارا عمومی عقیدہ کیا ہے کہ جنت اور دوزخ اسی طرح مقامات ہیں جس طرح اس دنیا میں مقامات ہیں۔ جیسے دنیا میں ہمارا ایک جسم ہے، جس طرح دنیا میں ہم بعض جگہوں پہ رہتے ہیں، جس طرح دنیا میں ہمارے گھر اور ہمارے گاؤں اور ہمارے ملک ہیں، اسی طرح جنت بھی کچھ مقامات کا نام ہے۔ یہ عمومی عقیدہ ہے۔ ان کی نوعیت کیا ہوگی، ان کی حقیقت کیا ہوگی، وہ ظاہر ہے کہ ہم یہاں بیان نہیں کر سکتے، لیکن علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ یہ نفس انسانی پر یا انسانی شخصیت پر یا انسانی خودی پر گزرنے والے احوال ہیں۔ تو یہ مختلف عقائد، مختلف نظریات ہیں جن کے بارے میں نے یہ عرض کیا کہ ان کو یا تو کوئی عالم نہیں مانتا یا علماء نہیں مانتے، بلکہ یہ سب تو وہ ہیں کہ جن کو اگر عام مسلمانوں کے سامنے بھی آپ رکھیں تو ان کی بہت بڑی تعداد غلط قرار دے دے گی یا نہیں مانیں گی۔ یہ وہ عقائد و نظریات ہیں جن کا صدور کن سے ہوا ہے، جن کا کن لوگوں نے اقرار کیا ہے، کن لوگوں نے انہیں بیان کیا ہے؟ مسلمانوں کے اندر کے بعض جلیل القدر اہل علم نے، مسلمانوں کے اندر کے بعض جلیل القدر مفکرین نے۔ یہ سب کے سب مفکرین، یہ علماء جن کا میں نے ذکر کیا، یہ تو چند مثالیں ہیں۔ یہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان۔ یہ اپنے اسلام کا اقرار کرتے ہیں اور یہ اپنے مسلمان ہونے پر اصرار کرتے ہیں، لیکن ان کے یہ عقائد نظریات ہیں جن کے بارے میں بحث ہوتی ہے، ٹھیک، جن سے کوئی عالم، علماء یا بعض اوقات سارے ہی مسلمان اختلاف کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اور اس نوعیت کے تمام نظریات و عقائد غلط قرار دیے جا سکتے ہیں، یعنی آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ عقیدہ غلط ہے، آپ یہ کہیں یہ نظریہ غلط ہے، انہیں غلط قرار دیا جا سکتا ہے، انہیں ضلالت اور گمراہی بھی کہا جا سکتا ہے، ٹھیک۔ یعنی ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ نقطہ نظر تو بالکل گمراہی ہے، قرآن مجید کے صریح نصوص موجود ہیں، حدیث میں یہ بات بیان ہوئی ہے، اس کو کیسے مانا جا سکتا ہے؟ لیکن یعنی آپ یہ نقطہ نظر پر تبصرہ کریں، آپ کسی چیز کو شرک کہہ دیں، آپ کسی چیز کو کفر کہہ دیں، یہ آپ کو حق حاصل ہے۔ یہاں آپ کس چیز پر بات کر رہے ہیں؟ نقطہ نظر پر، رائے پر، عقیدے پر، عمل پر بات کر رہے ہیں۔ لیکن ان کے حاملین یعنی شاہ ولی اللہ، یعنی امام غزالی، یعنی علامہ اقبال، اہل تشیع، مسلمانوں کے بہت سے علماء جو اس طرح کی آراء رکھتے ہیں، یہ کون ہیں؟ وہ ان کے حاملین ہیں ان نقطہ نظر کے۔ لیکن ان کے حاملین چونکہ قرآن و حدیث ہی سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین تو یہ ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، نہیں، وہ کہتے ہیں قرآن کا مطلب یہ ہے، حدیث کے معنی یہ ہے، ہم قرآن سے یہ سمجھے ہیں، ہم حدیث سے یہ سمجھے، یہ وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک۔ لیکن ان کے حاملین چونکہ قرآن و حدیث ہی سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں غیر مسلم یا کافر قرار نہیں دیا جا سکتا، یعنی اب انہیں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اسلام پہ تو کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ وہ اسلام کا اقرار کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ نہ ان کو کوئی شخص غیر مسلم کہہ سکتا ہے یا نہ ان کو کوئی شخص کافر کہہ سکتا ہے، بس یہ کہیں گے کہ ان کے فلاں عقیدے پر ہم یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، فلاں نقطہ نظر کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کفر ہے، فلاں نقطہ نظر کے بارے میں یہ رائے دے رہے ہیں کہ وہ شرک ہے۔ یعنی اس معاملے پر، اس نقطہ نظر پر ہم گفتگو کریں گے، لوگوں کو اس کے بارے میں متنبہ بھی کریں گے، لیکن ان بزرگوں میں سے نہ کسی کو غیر مسلم کہنے کی جسارت کریں گے، نہ کافر کہنے کی جسارت کریں گے۔ ان نظریات و عقائد کے بارے میں خدا کا فیصلہ کیا ہے،
یعنی وہی بات جو میں نے کہی، میرے اور آپ کے درمیان چور کے چور ہونے کے بارے میں اختلاف ہو گیا ہے، اب فیصلہ کون کرے گا؟ عدالت۔ ان عقائد و نظریات کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں یہ شرک ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ کفر ہے، ایک دوسرا کہتا ہے یہ عین اسلام ہے، اختلاف ہو گیا نا؟ جی۔ تو اب یہ مقدمہ ہے، اس مقدمے کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کائنات کا پروردگار۔ قرآن کیوں نہیں کر سکتا؟ قرآن کیسے؟ قرآن میں تو صرف دلیل دوں گا نا میں، قرآن فرد کا فیصلہ کہاں سنائے گا؟ عدالت فرد کے بارے میں فیصلہ سناتی ہے۔ اہم بات۔ قرآن جو فیصلے سناتا ہے وہ یہ ہے کہ شرک کیا ہے، وہ تو فیصلہ سنا دیا اس نے، وہ میرے نزدیک وہ فیصلہ ہے، میں مان رہا ہوں، دوسرے کے نزدیک نہیں ہے وہ فیصلہ، وہ نہیں مان رہا۔ اچھا، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے قرآن یہ نہیں کہہ رہا، تم قرآن کا مطلب غلط سمجھے ہو، حدیث یہ نہیں کہہ رہی، تم حدیث کا مطلب غلط سمجھے ہو، ورنہ نزاع کیا ہے؟ اگر قرآن کے فیصلے پر جو میرے نزدیک ہے اس نے بھی اعتراف کر لیا تو پھر وہ بات کہے گا کیوں؟ تو یہ علامہ اقبال کے جنت جہنم احوال ہیں، اس کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں؟ ظاہر بات ہے، وہ اس کی دلیل دیتے ہیں۔ آپ ان کے خطبات پڑھیے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام میں انہوں نے اپنا یہ نقطہ نظر بیان کیا ہے، پھر اس پر استدلال کیا ہے، اس کے لیے قرآن مجید کی آیات وہ اقتباس کر رہے ہیں، اچھا، ان کا مطلب آپ کو بتا رہے ہیں۔ یعنی یہ جتنے ہمارے بزرگ ہیں، کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو ایک طرف رکھ کر یہ بات کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں یہ بات اس طرح بیان ہوئی ہے، ہم نے اس کو ایسے سمجھا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان نظریات و عقائد کے بارے میں خدا کا فیصلہ کیا ہے؟ یعنی اب عدالت کے فیصلے کا سوال ہو گیا نا، وہ تو کہہ رہے ہیں مسلمان ہیں، بندے کے بارے میں خود۔ یعنی وہ آدمی کہہ رہا ہے میں چور نہیں ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے دیکھا تم نے چوری کی ہے، تو اب مجھے فیصلے کو نافذ کرنا ہے یا ثابت کرنا ہے تو میں کسی عدالت میں جاؤں گا نا۔ جی، تو یہ عدالت کون سی ہے جو کفر و شرک کے فیصلے کرتی ہے؟ یہ اللہ کی عدالت ہے۔ ان نظریات و عقائد کے بارے میں خدا کا فیصلہ کیا ہے، اس کے لیے قیامت کا انتظار کرنا چاہیے۔ اگر کسی پیغمبر نے آنا ہوتا تو وہ آ کے فیصلہ سنا دیتا، جیسے مسیحیوں کے بارے میں یہ فیصلہ قرآن نے سنا دیا۔ وہ بھی کسی انڈرسٹینڈنگ سے ہی سمجھ رہے تھے، کسی آیت ہی سے۔ ظاہر بات ہے، یعنی وہ بھی اپنی کتاب کی تعویل کر رہے تھے۔ تو قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ فیصلہ سنایا، کس کے بارے میں سنایا؟ اس عقیدے کے بارے میں۔ یعنی ان نظریات و عقائد کے بارے میں خدا کا فیصلہ کیا ہے؟ خدا کا فیصلہ بعض نظریات و عقائد کے بارے میں ہمیں قرآن کے ذریعے سے معلوم ہو گیا۔ ان نظریات و عقائد کے بارے میں خدا کا فیصلہ کیا ہے، اس کے لیے قیامت کا انتظار کرنا چاہیے۔ دنیا میں ان کے حاملین، یعنی قیامت میں کیا ہوگا؟ مجھے اللہ تعالیٰ کس صف میں کھڑا کر دیں گے، آپ کو کس صف میں کھڑا کر دیں گے، امام غزالی کو کس صف میں کھڑا کریں گے، شاہ ولی اللہ کو کس صف میں کھڑا کریں گے، وہ وہاں معلوم ہوگا۔ دنیا میں ان کے حاملین، یعنی جن کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا فلاں عقیدہ ہے، فلاں نظریہ ہے، دنیا میں ان نظریات کے حاملین اپنے اقرار کے مطابق مسلمان ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں مسلمان ہیں تو وہ مسلمان ہیں، مسلمان سمجھے جائیں گے، اور میں ان کو مسلمان ہی سمجھ کر ان سے گفتگو کروں گا اور یہ کہوں گا کہ آپ مسلمان ہیں، اس لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کا فلاں عقیدہ اور نظریہ اسلام کے خلاف۔ بہت اہم بات۔ مسلمان سمجھے جائیں گے اور ان کے ساتھ تمام معاملات اسی طریقے سے ہوں گے جس طرح مسلمانوں کی جماعت کے ایک فرد کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ یعنی ظاہر ہے کہ ہم نکاح کرتے ہیں، ہم طلاق دیتے ہیں، ہم بہت سے حقوق و فرائض کا فیصلہ کرتے ہیں، یہ تمام معاملات اسی طرح ہوں گے جیسے مسلمانوں کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ علماء کا حق ہے، یعنی جو دین کے علماء ہیں، علماء کا حق ہے کہ ان کی غلطی ان پر واضح کریں۔ یعنی امام غزالی کے نزدیک اگر شاہ ولی اللہ کی بات غلط ہے تو امام غزالی انہیں بتائیں گے کہ یہ غلط ہے، اور شاہ ولی اللہ کے نزدیک اگر امام غزالی کی بات غلط ہے تو وہ انہیں بتائیں گے۔ علماء کا حق ہے کہ ان کی غلطی ان پر واضح کریں، انہیں صحیح بات کے قبول کرنے کی دعوت دیں۔ میں نے ایک نقطہ نظر اپنایا، کسی عالم کے نزدیک وہ ضلالت ہے، کسی کے نزدیک وہ کفر ہے، کسی کے نزدیک وہ شرک ہے، تو اس عالم کا حق ہے مجھ پر کہ وہ میرے پاس آئے، مجھے دعوت دے اس بات کی، اور مجھ سے کہے کہ تم صحیح رویہ اختیار کرو کیونکہ تم میرے مسلمان بھائی ہو، میں یہ نہیں چاہتا کہ تم ایک غلطی پر قائم رہو۔ ان کے نظریات و عقائد میں، یعنی جو نظریات و عقائد ہمارے سامنے بعض بزرگوں کے آئے، دوسرے لوگوں کے آئے، ان کے نظریات و عقائد میں کوئی چیز شرک ہے تو اسے شرک، اور کفر ہے تو اسے کفر کہیں۔ نظریات پر تبصرہ کرنے سے کسی کو نہیں روکا جا رہا۔ آپ کے نزدیک جیسے آپ نے پوچھا تھا کہ قرآن نے بتا دیا، تو میں قرآنی کی بنیاد پر تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کا یہ نظریہ کفر ہے، آپ کا یہ نظریہ شرک ہے۔ ٹھیک، لیکن یہ میں استدلال کر رہا ہوں نا، وہ میرے مقابلے میں یہ کہتے ہیں کہ تمہاری رائے ٹھیک نہیں ہے، تم نے قرآن کا مطلب درست نہیں سمجھا، اب نزاع ہو گئی۔
اب یہ مقدمہ ہے، اب اس کا فیصلہ کہاں ہونا چاہیے؟ عدالت میں۔ تو ان چیزوں کی عدالت کون سی ہے؟ خدا کی عدالت۔ ان کے نظریات و عقائد میں کوئی چیز شرک ہے تو اسے شرک اور کفر ہے تو اسے کفر کہیں، اور لوگوں کو بھی اس پر متنبع کریں، یعنی لوگوں کو بتائیں کہ دیکھیے یہ فلاں اور فلاں بزرگ نے کتنی غلط رائے قائم کی، بتائیں اس بات کو، لوگوں کو بھی اس پر متنبع کریں، مگر ان کے متعلق، یعنی وہ لوگ جو ان آراء کے حاملین ہیں، ان کے متعلق یہ فیصلہ کہ وہ مسلمان نہیں رہے یا انہیں مسلمانوں کی جماعت سے الگ کر دینا چاہیے، اس کا حق کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حق خدا ہی دے سکتا تھا، یعنی یہ چونکہ خدا کی عدالت کے فیصلے ہیں، یہ فیصلے کرنے ہی خدا کو ہیں، یہ جرائم ہیں ہی خدا سے متعلق، تو خدائی کو حق دینا تھا مجھے، آپ کو، کسی جماعت کو، کہ تم پھر یہ فیصلہ کر لینا دنیا کے اندر، اس لیے کہ یہ حق خدا ہی دے سکتا تھا، اور قرآن و حدیث سے واقف ہر شخص جانتا ہے کہ اس نے یہ حق کسی کو نہیں دیا ہے۔ یہ میرا موقف ہے اس معاملے میں، ٹھیک، یعنی جو بات میں کہتا ہوں وہ اس پورے مقدمے کے بارے میں یہ ہے، یعنی وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں ان کو کیا کہا جائے گا، وہ لوگ جو ارتداد اختیار کر لیں ان کے بارے میں کیا تعبیر ہم استعمال کریں گے، اور وہ لوگ جو مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے مسلمان ہونے پر اصرار کرتے ہیں، لیکن کوئی ایسا عقیدہ اور نظریہ اختیار کر لیتے ہیں جو میرے نزدیک غلط ہے یا کفر ہے یا شرک ہے، تو میں ان کے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں ان کے نظریے پر تبصرہ کروں گا، ان کے بارے میں کوئی ورڈکٹ دینے کا حق مجھ کو اس زمین پر نہیں دیا گیا، یہ ورڈکٹ خدا کی عدالت دیتی ہے، رسولوں کے آنے کے بعد زمین پر دیتی ہے، اب رسولوں کا سلسلہ بند ہو گیا، اب یہ ورڈکٹ قیامت میں دیا جائے گا۔ امام صاحب، آپ کے اس موقف کو سامنے رکھ کے اس کا استدلال خود قرآن و حدیث میں کیا ہے، اس کو آپ سے سمجھیں گے انشاءاللہ تفصیلی طور پہ۔ دو تین ضمنی سوالات کے ختم کرنے سے پہلے میں آج پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، وہ یہ کہ زنا بھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک جرم قرار دیا ہے، چوری بھی اللہ نے ایک جرم قرار دیا ہے، فساد فی الارض بھی اللہ نے ایک جرم قرار دیا ہے، جرائم تو اللہ ہی سے متعلق ہیں، باقی جرائم بھی اللہ ہی نے متعین کیے ہیں، لیکن ان کو ثابت کرنے کا ایک کرائٹیریا ہے۔ تو اگر کوئی شخص مسلمانوں ہی میں سے کفر، شرک کا ارتکاب کر دیتا ہے تو اب علماء کی کوئی عدالت لگ کے قرآن مجید کی نصوص سے کیوں نہیں ثابت کر سکتی کہ جی یہ جس آیت کا آپ ترجمہ یہ کر رہے ہیں اور اس سے شرک برآمد کر رہے ہیں یہ تو ثابت نہیں ہوتا، تو فیصلہ دنیا میں ہو جائے گا؟ یہ عدالت قائم کرنے کا ان کو حق کس نے دیا ہے؟ جو عدالتیں چوری کے لیے قائم ہوتی ہیں، جو عدالتیں زنا کے لیے قائم ہوتی ہیں، وہ کون قائم کرتا ہے؟ وہ علماء قائم کرتے ہیں۔ وہ عدالتیں حکومتیں قائم کرتی ہیں۔ کس اصول پر قائم ہوتی ہیں؟ کہ انسانوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کے ہاں اختیارات کا سوء استعمال فساد پیدا کر دیتا ہے، تو جرائم کو متعین کر کے انہوں نے حکومتیں قائم کیں، اور پھر ان کو یہ حق دیا کہ وہ عدالتی فیصلے سنائیں۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے جب اپنا دین اتارا تو اس موقع پر بھی انہیں عدالتوں کو مان لیا اور ان کو حق دیا کہ وہ چوری کا فیصلہ کریں، وہ زنا کا فیصلہ کریں، اور تمام جرائم کی سزائیں مقرر کر دیں۔ اس کے معاملے میں یہ حق کہاں دیا گیا ہے؟ یہ حق نہ تو دنیا میں کسی نے دیا ہے، نہ علم و عقل کے مسلمات دینے کی کوئی بنیاد رکھتے ہیں، نہ قرآن حدیث میں کسی جگہ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو کہا کہ یہ چوری ہے اور چوری کی سزا یہ ہے اور تمہیں دنیا میں دینی ہے، یعنی ہاتھ کاٹنا، تو کس کو اختیار دیا؟ عدالت کو، مسلمانوں کی جماعت کو۔ جب یہ کہا کہ مسلمانوں تم پر لازم کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو زنا کا ارتکاب کریں ان کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں اس جرم کی سزا دیتے وقت کوئی رافت لاحق نہیں ہونی چاہیے، تو یہ اختیار اس آیت میں کس کو مل گیا؟ یہ مسلمانوں کی جماعت کو۔ اس طرح کے اختیار کی آیت ذرا مجھے پڑھ کے سنائیے قرآن مجید میں سے۔ ٹھیک، ہم سے یہ نقطہ واضح ہوا۔ ایک اور بات بیان فرمائیے گا، جب آپ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کر رہے ہیں لیکن کوئی ایسا نظریہ جو آپ کی نظر میں کفر ہو سکتا ہے، شرک ہو سکتا ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں، گویا وہ ایک تعویل کر رہے ہیں اسلام کو مانتے ہوئے، اسلام کی ہدایت کی۔ اسی نوعیت کی تعویل تو خود کفار مکہ بھی کرتے تھے۔ سورہ زمر کی ابتدا میں ہی ہے کہ ان سے پوچھا جاتا بھی تم شرک کیوں کرتے، تو وہ کہتے ہیں ما نعبدہ الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہ ہم تو اللہ ہی کے قرب حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، گویا اللہ ہی کی خوشنودی تائید مقصود ہے۔ تو وہ بھی تو وہ تعویل کر رہے تھے لیکن ان کی تعویل کو قبول نہیں کیا گیا۔ یہ تعویل وہ شرک کی کر رہے تھے، شرک کو مان کر۔ کفر کی بھی کر سکتا ہے کوئی آدمی کفر کو مان کر۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تو اس کا انکار کرتا ہوں اور میرے انکار کی وجہ یہ ہے، میرے انکار کا سبب یہ ہے،
میں نے یہ نظریہ اختیار کیا ہے تو اس کا باعث یہ ہے وہ اپنے شرک اور کفر کا اقرار کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم مشرک ہیں, ہم نے شرک کو دین کے طور پر اختیار کیا ہے, ہم نے کفر کو اختیار کر لیا ہے, ہم پیغمبروں کے کافر ہیں, ہم پیغمبروں کے منکر ہیں. یہ بات وہ کہنے کے بعد کہتے ہیں اس کفر اور شرک کی وجہ یہ ہے. اچھا, اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ یہاں تو دین کو مان کے تعویل کی جا رہی ہوتی ہے. چور نے چوری کی ہے, وہ کہتا ہے میں چور ہوں, چوری کی وجہ یہ ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے. بہت اہم بات, ہم سے واضح ہو گئی بات. یہ اس کا سبب بتا رہا ہے وہ, یعنی وہ اپنے چور ہونے کا اقرار کر کے یہ بات کہہ رہا ہے. اب عدالت میں مقدمہ ہے, عدالت چاہے گی تو اس کا یہ عذر قبول کر لے گی اور اس کو سزا نہیں دے گی, لیکن اس کا چور ہونا طے ہو گیا. ٹھیک, ہم صاحب آپ کا نقطہ نظر اس بارے میں کہ مسلمانوں میں سے کوئی شخص آگے بڑھ کے کسی ایسے عقیدے کا اظہار کرے جو دوسرے مسلمان یا علماء کی نظر میں کفر ہو, شرک ہو, اس کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ کیا ہم اس کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھیں گے, اس کی تکفیر کریں گے؟ نقطہ نظر آپ کا سامنے آیا.